بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام یوٹیوب اسٹوڈنٹس کو۔ آج سے ہم لوگ اپنی نئی کتاب جو کہ قومی نصاب نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس سال سے جاری کی ہے، اس کے تمام اسباق کو ہم پڑھیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ میرے لیکچرز جو ہیں وہ سادہ ہوں، آسان ہوں اور آپ کو آسانی سے سمجھ آنے والے ہوں، بچوں کو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور لکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹس دیتی جاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری نظم ہے حمد۔ اس کا PDF میری اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے اس PDF کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تاکہ پوری کتاب، کیونکہ کتاب نہیں مل رہی وقت پر بچوں کو، تو آپ کو پوری کتاب مل جائے، اور جب تک کتاب پراپر آپ کے پاس نہیں آتی آپ اس کی مدد سے ان اسباق کو حل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ حمد ہے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چمکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر کام پر دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تو اس حمد کے ہمارے شاعر ہیں عتیق احمد جاذب۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح اور حوالے متن اور اس کا مفہوم آپ کو ساتھ ساتھ میں اسکرین شاٹ کے لیے نوٹس بھی دکھاتی جاؤں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرواتی جاؤں گی تاکہ جو سن کر لکھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے لکھ لیں۔ اس کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جی، یہ حمد کا پہلا بند ہے، اس کو ہم نے 3 بند میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ حمد کا پہلا بند ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معنی: اجالوں، روشنی، خلا، خالی جگہ، ضیاء، چمک، پرہول، گہرا، پراسرار، خوف طاری کرنے والی۔ اس کا مفہوم: اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی ذات کی قدرت اور تمام نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا حوالہ نظم لکھیں گے۔ تو حوالہ نظم میں سب سے پہلے شاعر کا نام آ جائے گا اور اس کے بعد نظم کا نام، کیونکہ حمد اور نعت نظم کے انداز میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ہم نظم کا نام، یعنی اب یہ حمد کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ حمد لکھیں گے۔ شاعر کا نام عتیق احمد جاذب۔ اس کے بعد ہم اس کی تشریح پہ آ جائیں گے، پہلے بند کی تشریح۔ یہاں سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس بند میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں موجود ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ انسان کی سوچ اور اس کی عقل اور سمجھ کی بات ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کی نشانی سورج کی روشنی میں بھی ہے کہ کیسے سورج وقت پر طلوع اور غروب ہو رہا ہے،
آسمان کی بلندی اور رات میں چمکنے والے چاند ستاروں میں نظر آتی ہے۔ جب انسان غور کرے تو جنگل کے سناٹے میں، عالیشان پہاڑوں میں، سمندر کی گہرائی میں اور رات کی تاریکی میں صرف ایک ذات چھپی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بادل چمکتے ہیں اور شدت سے برستے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان مٹی کو کھودتا ہے تو اسے اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں۔ طرح طرح کے اناج میں، تیز برستی بارش میں اور شفاف پانی میں ہم نے صرف اللہ کی ان نشانیوں سے اللہ کی موجودگی کو جانا ہے۔